عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، ماہ رمضان کا دوں واسطہ فرما کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب تفسیر در منصور میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وحمد الرب وصلی علی النبی واستغفر ربہ، یعنی جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور رب کی حمد بیان کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کی، فقد طلب الخیر مکانہ، یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرب الہی میں خوش آمدید۔ اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین ذریعہ ذکر اللہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد ہوتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے، زبانی، قلبی اور اعضائے بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر میں تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، توبہ و استغفار، خطبہ و دعا، درود اور نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہیں۔ قلبی ذکر میں اللہ کریم کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے، نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ذکر سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ کریم کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ اللہ کریم اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی جیسے اللہ کی شایان شان ہے، یا مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ کریم کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ کریم کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ کریم کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر، تمام جگہوں پر اللہ کریم کا ذکر کرو۔ اسی طرح تم مسافر ہو یا نہ ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ کریم کا ذکر کرو۔ عبادت میں اخلاص کے ذریعے
اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر ان سے توبہ و استغفار کر کے اللہ کریم کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ کا شکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ کریم کا ذکر کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، احادیث مبارکہ میں اللہ کریم کا ذکر کرنے کی بہت سی دینی اور دنیاوی برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ یوں ہی علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر اللہ کی بہت سی برکتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے 40 برکتیں سنتے ہیں۔ اللہ کریم کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی برکت سے، یعنی ذکر اللہ کی برکت سے اللہ کریم کا قرب نصیب ہوتا ہے، معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ ذکر کرنے والے کو اللہ کریم یاد فرماتا ہے، یہ اللہ کریم کے عذاب سے نجات دلاتا ہے، بندے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے۔ ذکر کرنے والا قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے امان ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ کریم کی بارگاہ میں افضل اور ارفع درجہ نصیب ہوگا، سکینہ نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے، گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ اللہ کریم کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ اور فحش کلامی سے زبان محفوظ رہتی ہے۔ ذکر اللہ پر مشتمل کلام بندے کے حق میں مفید ہے۔ ذکر دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ذکر کرنے والے کے لیے نور ہوگا۔ ذکر دل سے غم اور حزن کو زائل کر دیتا ہے، دل کے لیے فرحت اور سرور کا باعث ہے، دل کے حیات کا سبب ہے، دل اور بدن کو مضبوط کرتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، دل اور روح کی غذا ہے، دل کا زنگ دور کرتا ہے، دل کی سختی ختم کر دیتا ہے، بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والا مردے کی طرح ہے۔ ذکر آسان اور افضل عبادت ہے۔ ذکر کرنے سے اللہ کریم کی اطاعت پر مدد ملتی ہے، مشکلات آسان ہوتی اور تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ فرشتے ذکر کرنے والے کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ اللہ کریم اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں کے ذریعے مباحات یعنی فخر فرماتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا۔ ذکر اللہ بندوں کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے۔ ذکر شکر کی بنیاد ہے۔ ذکر کرنا رزق ملنے کا سبب ہے۔ ذکر میں مشغول رہنے والا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ کی عطا پاتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا فلاح و کامیابی کا سبب ہے۔ ہمیشہ ذکر کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ ذکر کے حلقے دنیا میں جنت کے باغات ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور ان کی تفاصیر کی روشنی میں ذکر اللہ کے فضائل و برکات سنے۔ آئیے اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر اللہ کے فضائل و برکات سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی جماعت نہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے مگر انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینہ اترتا ہے اور اپنے پاس والے فرشتوں میں اللہ کریم ان کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال جو رب کا ذکر کرے اور جو نہ کرے زندہ و مردہ کی سی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئی بھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جیسے زندے کا جسم روح سے آباد ہے، مردے کا غیر آباد، ایسے ہی ذاکر یعنی ذکر کرنے والے کا دل ذکر سے آباد ہے، غافل کا دل ویران۔ یا جیسے شہروں کی آبادی زندوں سے ہے، مردوں سے نہیں، ایسے ہی آخرت کی آبادی ذکر اللہ کرنے والوں سے ہے، غافلین سے نہیں۔ یا جیسے زندہ دوسروں کو نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے، مردہ نہیں پہنچا سکتا، ایسے ہی اللہ کے ذکر کرنے والے سے نفع و نقصان خلق حاصل کرتی ہے، غافل سے نہیں۔ یا جیسے مردے کو کوئی دوا یا غذا مفید نہیں، ایسے ہی غافل کو کوئی عمل وغیرہ مفید نہیں۔ اللہ کا ذکر کرو پھر دوسرے اعمال،
ذکر اللہ کرنے والا مر کر بھی جیتا ہے، جبکہ غافل زندہ رہ کر بھی مردہ ہے۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی طرف 5 باتوں کی وحی فرمائی اور ان پر خود عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کی ترغیب دلانے کا حکم دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں تمہیں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے دشمن اس کی تلاش میں ہو، پھر وہ ایک قلعے کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو اس میں چھپا لے۔ اسی طرح بندہ ذکر اللہ کے ذریعے ہی شیطان سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے لیے ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک شخص کی جھولی درہموں سے بھری ہوئی ہو اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا اللہ کریم کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کریم کا ذکر کرنے والا افضل ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو اس کے سوا کسی شے پر حسرت نہیں ہوگی جس میں وہ اللہ پاک کا ذکر نہ کر سکے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک شیطان اپنی چونچ آدمی کے دل پہ رکھے ہوئے ہے، جب آدمی اللہ کریم کو یاد کرتا ہے شیطان دبک یعنی بھاگ جاتا ہے، اور جب آدمی اللہ کریم کے ذکر سے غفلت کرتا ہے، بھول جاتا ہے، تو شیطان اس کا دل اپنے منہ میں لے لیتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ جب آدمی اللہ کریم کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کے مکر و فریب سے بچا رہتا ہے اور شیطان اس کو غافل نہیں کر پاتا۔ جہاں انسان اللہ کریم کے ذکر سے غافل ہوا، شیطان فوراً اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو بہکاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگرچہ نماز، تلاوت قرآن، اللہ کریم کے حمد و ثنا، مناجات و دعا وغیرہ بہت سی عبادات ذکر اللہ میں شامل ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں بعض ایسے کلمات کو پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں جنہیں پڑھنا بہت ہی آسان ہے اور ان پر ملنے والا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ آئیے ان میں سے چند کلمات پڑھنے کے فضائل سنتے ہیں۔ چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاندی یا دودھ صدقہ کیا یا کسی کو راستہ بتایا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، اسے بھی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم خوب سے خوب ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، ماہ رمضان کا دعا ستا فرما کرم مولا۔